Today I have got bad throat but have to speak. پاکستان میں بسنے والی عورتوں کے لاکھوں مسائل ہم گاہے بگاہے سچ کے سفر میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اس کے باوجود ملک میں کئی عورتیں ایسی بستی ہیں جو ان گنت مظالم کے بوجھ تلے اپنی زندگیاں گزارنے پر مجبور ہیں. زبردستی کی شادیاں، آبرو ریزی، عورت پر جسمانی اور ذہنی تشدد، اس کے معاشی استحصال، تعلیم سے دوری اور جائیداد سے محرومی سمیت آج بھی کئی معاملات میں عورت کو دبا کر رکھا جاتا ہے. ہمارے ارد گرد بسنے والی بنت ہوا کن حادثات اور کن واقعات کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہے. اگر آپ حقائق کی تلاش میں ہیں تو سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا. دارالحکومت اسلام آباد، جہاں عبدالستار ایدھی کی بنائی ہوئی پناہ گاہ میں ساہیوال ضلع کی شازیہ بی بی اپنے مجازی خدا کے شر سے سر چھپائے زندگی کے دن کاٹ رہی ہے. دکھوں بھری کہانی، مظلوم کی اپنی زبانی. کتنا پڑھی ہیں آپ؟ میں پڑھی نہیں ہوں. کیوں؟ میں نے پڑھایا ہی کسے نہیں ہے. قرآن شریف پڑھا ہے؟ نہیں، لوگ چھپتے پڑھتے سو، پڑھاتے نہیں سی. کتنے بچے ہیں؟ 4 بچیاں، 1 بیٹا ہے. اور بیٹیاں اور غلط کام تے میرا بندہ نا اس نے لا دیتا ہے. آپ کا میاں؟ ہاں، اپنی بیٹیوں سے؟ بیٹیاں سے. کیوں؟ وہ اس لیے کرا رہی ہے، شروع تھی اس کی عادت ہے. 3 شادی اس کو ہوئی ہیں. تو آپ کے ماں باپ نے ایسے کیریکٹر کے ایک بندے سے شادی کیسے کر دی آپ؟ میرا جڑا ماما ہے نا اس اپنی پسند کی شادی کی تھی. انہیں تو پسند ہی کر لی تھی، میں نے اسے گال دیتا. شازیہ بی بی کے بیان کے مطابق ان کا شوہر کثرت سے شادیاں کرنے کا شوقین ہے اور اپنے حرم کی عورتوں سے لے کر بیٹیوں تک ہر کسی سے جسم فروشی کرواتا ہے. جو بی بی جنسی مشقت کرنے سے انکار کر دے وہ زیر عتاب رہا کرتی ہے. اور بیٹیاں نے مار دیا. بیٹی نے مارا آپ کو؟ ہاں، بیٹی نے مارے. کہتی ہے جیسے پاپا میرا کہے ایسے کرو. کون چوری کردا لوکاں دی، ایسے ڈنڈے مار دا. یہ ریپدا مینوں ماریاں سے غلط کام کراندا سی تے میں کردی نہیں سی. اس نے مینوں پستول ماریا سی. یہاں ماری سی بھی غلط کام کرو. آپ سے میں نہیں کرنا چاہتی. بھئی کسی دا بندہ آیا تو اس اوپر پایا، اس کے پیسے لے بھی، پیمنٹ لے لی. اور پر تو پیمنٹ نہیں چاہتی ہے، میں نہیں لانا چاہتی ہوں، زبردست ایک گولی ٹھوک دیتی. اچھا، آپ کے پاس وہ بندوں کو بھیجتا تھا؟ ہاں، تو میں کردی نہیں سی کام. شازیہ بی بی کی کم سن بیٹی سجاد علی یہ معصوم ماں پر ہونے والے ظلم و ستم اور باپ کے علاوہ بے راہ روی میں ملوث اپنی بہنوں کے کرتوتوں سے بھی اچھی طرح واقف ہے. نہ صرف واقف ہے بلکہ ان کے سارے دھندے کی چشمدید گواہ ہے. میری بہنیں مما کو مارتی تھی. کیوں مارتی تھی؟ پاپا بھی مارتا تھا. کتنا مارتا تھا؟ ڈنڈوں سے مارتا تھا. بہنیں بھی مارتے تھے، چھریوں سے جان سے مارا. امی کو کیوں مارتی تھی؟ کہتے تھے کام کر کے ہمیں کھلاؤ، گندا کام کراتی ہیں. پاپا کہتا تھا جب تک میں نہ آؤں تب تک مار ڈالے اس کو. کس کو کہتا تھا پاپا؟ اس بیٹیوں کو کہتا تھا بندوں کو مارنا. اس لیے وہ غلط کام کرے تو میں کمائی کرنا کام نہیں کرتا. جسم فروشی سے انکار اور گاؤں سے فرار ہونے والی شازیہ خاتون نے اس ظلم و تشدد اور بربریت سے لڑنے کے لیے پولیس اور علاقے کے سیاسی نمائندوں کی طرف رجوع کرنے کا چارہ بھی کیا، لیکن کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگی. جب آپ کو گولی ماری آپ کے میاں نے تو آپ نے کسی کے پاس جا کے شکایت نہیں کی خاندان میں، تھانے میں کہ بھائی میں؟ کہتے سے تو کوئی مانے ہی نہیں، کوئی سنتا ہی نہیں ہے. بس وہ پیسے دے دینا، بس جان چھڑا لینا. تھانے میں ساہیوال ضلع میں. کون سے تھانے گئی تھی آپ؟ کوسل مونٹ. آپ کے خاندان کے کسی بندے نے سٹینڈ نہیں لیا؟ میرے پاپا میرا ابو کی کرے، غریب بندہ ہے، کیا کرے. وہاں ایم این اے کون ہے آپ کے علاقے کا؟ امین اس کا نام ہے. وہ سنتا ہی نہیں. گاڑی چاندہ جانا رہسی تو روک دی سو، گاڑی نہ روک سی. اپنے میاں سے اب جان کا خطرہ تو نہیں ہے؟ وہ جان کے خطرہ ہے، اس لیے بھی ہمیں مارنا چاہتا ہوں. میرے بچی ہے نا میرے پاس. چند ماہ پہلے سچ کے سفر میں اسلام آباد ایدھی ہوم میں رہنے والی ایک ایسی بچی کی کہانی پیش کی گئی تھی جسے پیدائش کے فوراً بعد قبرستان میں پھینک دیا گیا تھا اور نیولے نے اس کے گال، ہونٹ
اور مسوڑوں سمیت آدھا چہرہ کھا لیا تھا۔ یہ بچی ہمیں سبزی منڈی سے ملی ہے، سبزی منڈی کے پاس ایک قبرستان ہے، اس میں یہ ملی ہے ہمیں۔ کچھ لوگ وہاں سے رات کے ٹائم گزر رہے تھے تو انہوں نے اس بچی کے رونے کی آواز سنی تو وہ اندر گئے، قبرستان میں داخل ہوئے، جو ہی تو دیکھ رہے تھے کہ اس کو کوئی جانور کاٹ رہا تھا، اس کے فیس کو صرف۔ راولپنڈی کے پیر بدائی قبرستان میں پھینکی جانے والی ایک دن کی معصوم بچی انم آپریشن سے چند روز قبل CMH راولپنڈی سے چرا لی گئی۔ چہرے کے نقوش سے محروم اور مہنگی سرجری کے زیر علاج بچی کا اغوا ایک منفرد واقعہ ہے۔ عائشہ، انم کو کیا ہوا؟ انم کو 2 عورتیں لے کے یہاں سے فرار ہو گئی، کچھ سمجھ نہیں آئی۔ یہ 4 سال سے ایرانی عورت ہمارے پاس رشتہ اور اس کی بیٹی رہ رہی تھی۔ یہ 20 اکتوبر صبح 8 بجے انہوں نے آ کے بتایا کہ انم کو ڈاکٹر نے ٹائم دی ہے صبح 9 بجے کا، تو اس کے لپس بننے، اب دوبارہ مطلب سرجری ہونی ہے اس کی، تو وہ لے کے جانا ہے انم کو۔ جب کوئی پتہ نہیں چلا تو صبح میں پھر آئی ہوں، تو میں اور انچارج تھی ساتھ، وہ ہم چلے گئے اسپتال دیکھنے کے لیے بچی کو۔ تو گئے تو پوچھا ہم سے، تو انہوں نے کہا انم آئی تو تھی لیکن اس کو داخل نہیں کیا یہاں پہ اسپتال میں، تو وہیں سے وہ لے کہیں فرار ہو گئی؟ ہاں جی، پتہ ہی نہیں چلا۔ ایدھی ہوم میں پناہ گزین ایرانی خاتون فرشتہ اور اس کی بیٹی انم کو اغوا کر کے کیوں روپوش ہو گئیں، یہ ایک الگ داستان ہے، لیکن راولپنڈی کے تھانہ آرے بازار نے CMH سے غائب ہونے والی اس بچی کی گمشدگی کے بعد رپورٹ درج کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ نہیں کی، کسی نے FIR درج ہی نہیں کی۔ ان لوگوں نے پہلے تو 2-3 دن بھیجا ہے لیٹر ان کو، لیکن ان لوگوں نے نہیں درج کی۔ پھر وہ 2-3 دن بعد خود آئے، جی یہ تھانہ لگتا ہی نہیں کرے، انم کو وہ ادھر سے لے کے جاتی تو ہم کرتے، لیکن اس کا جو ہے نا ادھر CMH کے پاس جو تھانہ ہے ادھر سے FIR اس کی کٹے گی، وہاں پہ بھی ابھی تک تو کچھ بھی نہیں کٹی ہی نہیں ہے۔ کون سا تھانہ ہے وہاں؟ آرا بازار کا۔ راولپنڈی کا آرے بازار تھانہ جو ہے اس سے آپ کی FIR نہیں کاٹی؟ نہیں، ابھی تک نہیں کاٹی، پولیس نے تو کچھ بھی نہیں کیا، کوئی کارروائی بچی کے لیے نہیں شروع کی، نہ ہی بچی برآمد کی ہے۔ کچھ عرصے سے انم میڈیا کی توجہ کا مرکز بنتی جا رہی تھی، اس لیے ایک اندازے کے مطابق ایرانی نژاد خاتون فرشتہ اور اس کی بیٹی نے ایک بکنے والے پروڈکٹ کے طور پر معصوم بچی کا اغوا کیا۔ اس کے علاوہ بھی کوئی اور وجہ ضرور ہو سکتی ہے، لیکن CMH راولپنڈی سے گم ہو جانے والی انم کی رپورٹ آرے بازار پولیس اسٹیشن راولپنڈی نے آج تک کیوں درج نہیں کی، شاید اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہٹیاں بالا مظفر آباد میں ایک لڑکی کی 3 بار زبردستی کی شادی اور منڈی بہاولدین کی کورٹ میرج کرنے والی دوشیزہ پر کیا گزری، اس بریک کے بعد۔